دین سیکھنا گویا کہ حیا سیکھنا ہے، لیکن جو بندہ حیا سیکھنے میں حیا کرے گا تو وہ حیا تو نہیں سیکھ پائے گا، تو اس لیے اس بات سے منع کیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حوالے سے جو سب سے زیادہ حیا والے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے حیا نہیں کرتے کہ وہ کوئی مثال بیان کریں، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے۔ دین کے معاملے میں حیا جو ہے وہ حیا نہیں ہے، وہ اصل میں شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے کہ انسان حیا کے نام پر دین کے احکامات سے ناواقف رہے اور دین نہ سیکھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں بھی حیا وہاں آتی ہے جہاں دین کی بات ہوتی ہے۔ ہم دین کا مسئلہ نہیں پوچھتے کہ یہ میرے سے چھوٹا ہے مجھے شرم آتی ہے، دین کا مسئلہ نہیں پوچھتے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، یہ فلاں کہے گا کہ دیکھو بوڑھا ہو گیا اور ابھی اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ تو دین کے معاملے میں حیا نہیں ہے، البتہ دین کے علاوہ دنیا کے ہر معاملے میں حیا سراپا خیر ہے۔ لیکن اگر انسان دین کو سیکھنے میں حیا کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ دین پہ عمل ہی نہیں کر سکے گا۔ وہ جو دین حیا ہے اسے سیکھے گا نہیں تو اس پہ عمل کیسے کرے گا؟ تو اس لیے دین کے معاملے میں حیا انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنے سے چھوٹے سے پوچھنا پڑے یا بڑے سے پوچھنا پڑے، تو دین کے معاملے میں انسان کو پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، اور دین کا کوئی مسئلہ کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ یعنی جو صاحب علم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو۔ تو اس سوال میں حیا نہیں ہونی چاہیے، علم کے سیکھنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے، اور علم کے مسائل، طہارت کے مسائل ہیں بہت سارے، انسان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو حیا کے منافی ہیں، لیکن وہ اصل میں سراپا حیا ہیں۔ اگر انسان ان کو نہیں سیکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے گا صحیح طرح سے۔ تو اگر اس طرح کی چیزوں میں، اسی طرح عقائد ہیں، معاملات ہیں، ان میں اگر انسان حیا کے نام پر سیکھتا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال